أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر واقعی تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تشریح یعنی کافروں کا طریقہ اختیار کر کے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہ کر لو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اللہ نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ ہاں، جو شخص مجبور ہو جائے اور ان میں سے کچھ کھا لے، نہ نافرمانی مقصود ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ تشریح المیتہ یعنی جو جانور ذبح نہ کیا گیا ہو، اپنی موت آپ مر گیا ہو، یا ذبح کیا گیا ہو لیکن شرعی طریقہ کی رعایت کے بغیر۔ البتہ اس سے حدیث کی بنا پر دو جانور مستثنا ہے، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈے، کہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مردار کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جائز ہونا ثابت ہے۔ والدم خون سے بہتا ہوا خون مراد ہے جو رگوں میں ہوتا ہے۔ خود قرآن میں ہی دوسرے موقع پر بہتے ہوئے خون یعنی دم مسفوح کی قید کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ ولحم الخنزیر چونکہ جانوروں سے غذا میں اصلاً گوشت ہی مطلوب ہوتا ہے، اس لیے گوشت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، ورنہ اس بات پر اجماع ہے کہ سور اپنے جسم کے تمام اجزاء، ہڈی، چمڑا، چربی وغیرہ کے ساتھ حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ہی ہوگا، سوائے اس کے کہ ذبح کرنے سے پہلے اس شخص نے توبہ کر لی ہو، کیونکہ جانور پر غیر اللہ کا نام لینا ہر دو صورت میں پایا گیا۔ بدقسمتی سے آج کل بعض مسلمان بھی بزرگوں کے نام سے منسوب کر کے جانور کی پرورش کرتے ہیں، یہ کھلا ہوا مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ یعنی اگر انسان جان بچانے کے لیے مجبور ہو جائے تو ان حرام غذاؤں کو بھی کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اس مجبوری کی ایک صورت تو جان لیوا بھوک اور حلال غذا کی عدم موجودگی ہے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ان حرام چیزوں کے کھانے پر مجبور کر دیا جائے اور نہ کھانے کی صورت میں شدید نقصان میں مبتلا کیے جانے کا اندیشہ ہو، اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ زیادہ تر اہل علم نے اس صورت کو بھی اضطرار ہی قرار دیا ہے۔ غیر باغین کے معنی ہے کہ وہ اپنے اس عمل میں حکم شرعی سے بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی شدید مجبوری کے بغیر ان حرام چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ لا عادن کے معنی یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی بس اتنی مقدار حرام کا استعمال اس کے لیے جائز ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ مقدار نہ کھائے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة
اللہ نے کتاب میں جو مضمون نازل کیا ہے، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، وہ یقیناً اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے نہ بات کریں گے۔ تشریح: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے بات کرے مگر لطف و محبت کا کلام نہ ہو، بلکہ غضب و عتاب کا کلام ہو۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک فرمائیں گے۔ تشریح: یعنی معاف کر کے گناہوں سے ان کو پاک نہ کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی اور مغفرت کی بجائے عذاب کو خرید کر لیا ہے۔ یہ دوزخ پر کس قدر صابر ہے۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ اللہ نے حق کی حامل کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ محض ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔